بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وقار رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ رمضان کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں جو بڑی خاص ہیں، اور خاص کر کے نوجوانوں سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، سب سے پہلے تو ہمیں روزے کی اہمیت کا علم ہونا ضروری ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک ہمیں اس پوائنٹ پر ہم نہیں آئیں گے تو ہم روزے کی اہمیت کو نہیں جان سکیں گے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جناب سارا دن جو ہے وہ بھوک میں کاٹ لیا، اسی کا نام روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ تو اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلے غور کرنا ہے، اس بات پر کرنا ہے کہ اپنی عبادات کے اندر اخلاص لے کر آنا۔ جب تک آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا، آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے دو معنی ہیں کہ اپنی عبادات جو میں مخلصی پیدا کرنا، اور اس میں تقوی سے عبادت کرنا، اس کا نام اخلاص ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جناب روزہ بھی رکھا، جناب غیر محرموں سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور ویڈیو کال پہ بھی آتے ہیں، موویز بھی دیکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہنوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ اور آپ نے ایک یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی، جناب اب ٹائم نہیں گزر رہا جی، اور روزہ کو جناب اب بڑا روزہ لگ رہا ہے، جناب کوئی سانگ ہی سن لیں، تو جناب کوئی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ صرف خالی اس کو پہ فوکس نہیں کرنا کہ جناب سارا دن میں جناب بھوکا جو رہا ہوں، میرا روزہ ہے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عورتیں آئیں، خواتین کو لایا گیا، تو کہا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا اپنا۔ کہا حلال سے روزہ رکھا تھا اور حرام سے توڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے توڑ دیا؟ کہا تم نے حلال خوراک کھائی اور حرام سے روزہ توڑ دیا۔ جب تم نے غیبت کی تو روزہ تمہارا ٹوٹ گیا۔ جب تم نے غیبت کی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اور تمہارا روزہ ضائع ہو گیا۔ اور آپ نے ایک اور چیز کا دھیان کرنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب سحری کے میں جو ہے وہ سب جو جتنے بھی ہمارے احباب ہیں اٹھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ ویسے بھی بندہ اٹھ جاتا ہے، دودھ لینے کے لیے دہی جو ہے وہ خریدنی ہوتی ہے۔ آپ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نوجوان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ناز کرتا ہے کہ جب نوجوان تہجد پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ بچانا ہے، اپنے روزوں کو ضائع نہیں کرنا، ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور موبائل کا بہت کم استعمال کرنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ کا روزہ ہے تو آپ زیادہ ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں دیں۔ اب یہ نہیں کہ جناب اب ٹائم ہے تو میں کوئی ذرا ڈرامہ ہی دیکھ لوں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ نے خیال نہ کیا اپنے روزے کا تو پھر آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ وہ سارا دن آپ نے جو بھوکا رہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقسیہ نفس جاگے، ٹھیک ہے جی، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک عاجزی پیدا ہو کہ واقعی ہی آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ پاکیزہ بندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ اور اس پیغام کو آگے دیکھیں، آپ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے احباب ہیں جو خالی صرف ایک روزہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ریاکاری کا نام نہیں ہے کہ جناب لوگوں کو بتا دیا جی میرا روزہ ہے۔ یہ روزہ تو آپ کا ہے، آپ اس کے جو ہے مقاصد کو بھی سمجھیں، اور اس کے جو مین جو نقطے پر بھی آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں رمضان کی جو ہے وہ عظمت کو جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ہارون اسٹوڈیو والوں کا، بھائی محمد شہباز، جنہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد کو کامیاب کرے، اور ان کی نیک کاوشوں کو آگے پہنچائے، اور انہیں جو ہے وہ حقیقی معنوں میں دین کی سمجھ مجھے عطا فرمائے۔